السلام علیکم. سعدیہ بخاری، ڈائریکٹر محسنینی ریسورس سینٹر. ویورز، آج آپ کی خدمت میں محسنینی ریسورس سینٹر کا ورچوئل کلاس روم انیشیٹو لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج ہم ورچوئل کلاس روم انیشیٹو میں پبلک پالیسی کیسے فارم ہوتی ہے، اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہ ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پولیس کے حوالے سے جو پالیسیز موجود ہیں ان میں کس قسم کی ریفارمز لائیں گئیں، اور اب اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے ملک میں آپریٹو ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ڈیفینیشن کی طرف. A policy is a deliberate system of principles to guide decisions and achieve rational outcomes. پالیسیز جو ہیں ان کو جنرلی اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو گورننس سسٹم ہے، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن میں ہو یا وہ کسی ملک میں ہو. یہ جو ہیں پالیسیز سبجیکٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ایک آبجیکٹیو رول بھی ادا کر سکتی ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. جو پبلک پالیسی ہے، اٹ از اے سیٹ آف ایکشنز اینڈ ڈیسیجنز دیٹ گورنمنٹس ٹیک ٹو سالو اے پرابلم. جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ ہے فارمولیشن آف پبلک پالیسی اور پروگرامنگ پالیسی. یہ جو ہے فارمیشن یہ آنسر کرتی ہے کہ کس طرح سے ایک سلوشن جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس سلوشن کو کس طرح سے ایک لیجیٹیمیٹ پیرائم میں دیکھا جائے گا اور وہ کس طرح سے پورے ملک کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیپس ہیں جو کہ پبلک پالیسی فارمولیشن کے لیے لیے جاتے ہیں. When a government takes a decision or chooses a course of action in order to solve a social problem and adopts a specific strategy for its planning and implementation, it is known as a public policy. اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے. ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے انتہائی سفسٹیکیٹڈ میتھڈالوجیز جو ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں، جن میں مختلف ٹولز کا استعمال کیا جاتا ہے، ریسرچ ٹولز کا، جو کہ پہلے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے اور پھر جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو پالیسی اینالسٹس ہیں وہ اس ڈیٹا ڈریون اپروچ کو پالیسی کی شکل دینے میں جت جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اس کو کس طرح سے ایویلویٹ کیا جائے گا اس پہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو پالیسی کا پیراڈائم ہے گورننس اسٹرکچر میں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ، کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو لاز، پالیسی پروسیسز، سائیکو سوشل کلچرل ڈائنامکس، ٹیکسیشن، ہیومن رائٹس، نیشنل سیکیورٹی، انوائرمنٹ، ہاؤسنگ نیڈز اور ایگریکلچر جیسے تمام ایشوز جو ہیں جو ایک ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کو ڈیل کرتا ہے، ان سب کو ایڈریس کرتا ہے. اور جو پالیسی کا پروسیس ہے اس کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ ایمرجنس آف اے پرابلم ہے. جب دیر از اے پرابلم اس وقت پھر اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ایجنڈا سیٹنگ جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ایجنڈا سیٹنگ کے بعد پالیسی آپشنز دیکھی جاتی ہیں. پالیسی آپشنز جب طے ہو جائیں اس کے بعد پھر ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس جو ہے وہ چلتا ہے اور جس کے بعد پھر امپلیمنٹیشن اور ایویلیویشن کے جو سٹیپس ہیں دے فالو. اس لیے جو کی سٹیجز ہیں پالیسی ڈیزائن کی اس میں سب سے پہلے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر پالیسی کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. جب پالیسی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ ہو ول ٹیک دا لیڈ اور کون وہ رسپانسبلٹی لے گا اس پالیسی کو آگے لے کے جانے کے لیے
اور جب یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ کون سی ایجنسی جو ہے وہ اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی، اس کے بعد پھر انفارمیشن گیدر ہوتی ہے، پالیسی ڈرافٹ ہوتی ہے، اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہوتی ہے، اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کے تھرو انگیج کر کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا کیا اوپینین ہے، اس کے بعد پالیسی جو ہے اس کو فائنلائز کر کے اپروو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پروسیجرز ہیں وہ ڈٹرمن کیے جاتے ہیں۔ جو جنرل پروسیجرز ہیں پالیسی امپلیمنٹیشن کے، اگین ان میں دوبارہ سے ان امپلیمنٹیشن کے لیے پھر سے ایجنڈا جو ہے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، اور جو اس کی لیجیٹیمیشن ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اور اس کی ایویلویشن، مینٹیننس، سکسیشن یا پھر آخر میں ٹرمینیشن ہے، ان سب جو سٹیپس ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ کمپریہنسو ریویو ہے جو کہ ایک پالیسی کا کیا جاتا ہے۔ پالیسی کا جو کمپریہنسو ریویو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کچھ عرصے کے بعد دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ کیا ابھی تک اس پالیسی کی ضرورت موجود ہے، اگر ضرورت موجود ہے تو کیا وہ تنہا ہی اس ایشو کو ایڈریس کر سکتی ہے یا اس کو کسی اور ایڈمنسٹریٹو پالیسی کے ساتھ کمبائن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ جو اس کا گول اور پرپس تھا، کیا دے آر بینگ میٹ، آر دے ایڈریسنگ دا ایشوز جن کے رسپانس میں اس پالیسی کو فارم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں اب کوئی چینجز ریکوائرڈ ہیں تاکہ اس کی جو افیکٹونیس ہے اس کو امپروو کیا جائے، اور اس کی جو پروسیجرز ہیں کیا ان میں اس وقت بھی وہ کلیئرٹی موجود ہے جو کہ اس پالیسی کا پرپس جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کو اپروپریٹ ایجوکیشن کے تھرو ان کو اورینٹ کیا جائے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس پالیسی کی، اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں اور اس کے کیا ٹارگیٹس ہیں دیٹ ہیو ٹو بی اچیوڈ۔ یہ جب ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو اٹ از اونلی دین دیٹ وی کین انشور کہ ایک پالیسی جو ہے وہ ایک افیکٹو طریقے سے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اب ہم چلتے ہیں ان پالیسیز کو ایگزامن کرنے کے لیے جو کہ پولیس سروس کو ابھی تک گورن کرتی رہی ہیں، اور ہمارا پرپز اس سے یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو پولیس سروس ہے اس کو ایز اے پالیسی جو ہے جب فارمولیٹ کیا گیا تو وہ کن مراحل میں سے ابھی تک گزری ہے۔ سب سے پہلے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پولیسنگ جو ہے اٹ از ٹریٹڈ ایز اے پروونشل سبجیکٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور کے پی کے جو ہیں ان سب کی اپنی انڈیویجول پولیس سروسز ہیں، اور جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کی اپنی پولیس سروس ہے۔ 2002 تک پولیس جو ہے اٹ واز بینگ گورنڈ بائی دا 1861 پولیس ایکٹ جو کہ پورے ملک میں لاگو تھا۔ جو 1861 کا پولیس ایکٹ ہے اٹ ویسٹس دا سپرنٹینڈنس آف دا پولیس ڈائریکٹلی ان دی ہینڈس آف دا پولیٹیکل ایگزیکٹو۔ پولیس کا جو مس کنڈکٹ ہے اور جو فیلئر ہے ٹو رسپونڈ ٹو پبلک کانفیڈنس وہ بہت بری طرح انڈرمائن ہو رہا تھا پولیس ایکٹ 1861 کی وجہ سے، کیونکہ پولیس ایکٹ 1861 جو ہے اس کو انیکٹ کیا گیا تھا ایک انتہائی محدود مقصد کے لیے، اور وہ مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ پولیس کو ری آرگنائز کر کے ایک ایفیشینٹ انسٹرومنٹ بنایا جائے جس سے کرمنلز کو پکڑا جا سکے اور کرائم کو روکا جا سکے۔ یہ ایک سنگل آبجیکٹو تھا، اور اس کی وجہ سے جو پولیس ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ
کمیونٹی پولیسنگ کر سکے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی پروویژنز ہی نہیں تھیں۔ پولیس ایکٹ 1861 جو ہے وہ اٹ واز ویک ان آلموسٹ آل اٹس پیرامیٹرز، اور جو ایک ڈیموکریٹک پولیس لیجسلیشن ہے وہ اس کے طور پہ کسی طرح سے بھی افیکٹو نہیں تھا۔ اس ایکٹ نے اس چیز کو بہت ہی حد تک آسان کر دیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ پولیس سروس کو یوز بھی کر سکے اور ایبیوز بھی کر سکے۔ ان ساری صورتحال سے نبٹنے کے لیے جو لیگل اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا، اس کے خلاف سندھ پروونس میں ایک بل پاس ہوا فیبرری 1948 میں، جو کہ انشور کر رہا تھا کہ ایک ماڈرن پولیس فورس ہے جو کہ کراچی کی سٹی میں لائی جائے، مگر وہ بھی انفارچونیٹلی ابھی تک انفورس نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 1952 میں سر اولیور گلبرٹ گریس جو ہیں انہوں نے ایک پولیس ریفارم کمیشن کو ہیڈ کیا اور کچھ ریفارم سجیسٹ کیں۔ اس کے بعد 1961 میں جسٹس جے بی کانسٹنٹین جو کہ آئی جی تھے اس وقت پولیس نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے، انہوں نے ایک ریفارم کمیشن کو ہیڈ کیا۔ اس کے بعد 1985 میں ایک لا ریفارم کمیشن بنا، اور آگے چل کے پھر 1997 میں ایک ریفارم کمیشن جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو تھے اس کے انڈر اس کو ہولڈ کیا گیا۔ آگے چل کے پھر 1999 میں ایک فوکس گروپ تھا جو کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں انہوں نے سیٹ اپ کیا، اور اس کے بعد جو ہے پولیس آرڈر 2001 جو ہے وہ انیشیٹ ہوا۔ 2001 جو ہے آرڈر یہ ایک بہت سیریس ایفرٹ تھا، اور یہ انیشیٹ ہوا تھا پولیس کی سچویشن کو چینج کرنے کے لیے، تاکہ ایک کنڈیوسیو افیکٹو پولیسنگ سسٹم جو ہے وہ آئے۔ اور اس سسٹم کو لانے کے لیے ایک 4 ممبر تھنک ٹینک جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا، جس کو فارمر انسپیکٹر جنرل پولیس افضل علی شگری، آئی جی ڈاکٹر شعیب سڈل اور ایک لنڈن بیسڈ ایکسپرٹ تھے زیڈیو خان، انہوں نے نیشنل ریکنسٹیٹیوشن بیورو کے انڈر اس کی ڈیلیبریشنز شروع کی، اور پھر اس جو فوکس گروپ ہے اس نے فائنلائز کیا پولیس آرڈر 2002 کو۔ جو بیسک آئیڈیا پولیس ریفارمز 2002 کا ہے وہ یہ تھا کہ ایک پولیس کمشریٹ اسٹیبلش کی جائے جس کی بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوں، اور وہ ان پاورز کے تحت انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے ایک افیکٹو مینر میں لا کو امپوز کرنے کے لیے۔ اس نے انڈیپینڈنٹ ہونا تھا اور اس نے کام کرنا تھا بیونڈ دا کور آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، جو کہ فارملی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے تحت کام کرتا تھا۔ پاکستان اب تو اس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کہتے ہیں، مگر اس سے پہلے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہلاتا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز جو ہیں ان کا تعلق ڈی ایم جی گروپ سے ہے، اور وہ آل ان آل تھے، اور پولیس جو ہے واز رپورٹنگ ٹو دیم اکارڈنگ ٹو دا پولیس ایکٹ 1861۔ جو پولیس آرڈر ہے ابھی تک اس کے کمپلیٹلی کامیاب ہونے کے جو ریزنز ہیں ان میں سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ کامن ویلتھ جو ہے کا ایفرٹ ہے ایک ساؤتھ ایشین کنٹری میں، جس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ کچھ ایسی نارمز انٹروڈیوس کی جائیں کہ جو کہ ڈیموکریٹک پولیسنگ کی طرف پولیس کو لے کے جائیں۔ یہ جو آرڈر تھا اس نے کوشش یہ کی کہ پولیسنگ جو ہے وہ ایک پروفیشنل سروس اورینٹیڈ اور اکاؤنٹیبل آرگنائزیشن بن جائے۔
افیکٹو امپلیمنٹیشن کے تھرو یہ پولیس آرڈر جو ہے اس نے یہ جو پہلے جس طرح سے پولیس رن ہو رہی تھی جو کہ صرف ایک فیوڈل فورس تھی اس کو اس نے بالکل چینج کر دینا تھا، اور مگر شروع ہی سے ایک ڈیپ ریزسٹنس ہے جو کہ اس پولیس آرڈر کی امپلیمنٹیشن میں رہی ہے، جس کا جو ذمہ دار ہے وہ کچھ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے آفیسرز جو کہ کی گورننگ پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے تھے وہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اپنے سینئر پولیس آفیسرز جو ہیں انہوں نے بھی اس کی امپلیمنٹیشن کو ریزسٹ کیا، جس کی وجہ سے 2004 تک یہ بلوچستان اور سندھ میں کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گیا۔ جو فارمر آئی جی پی ہیں افضل علی شگری، ان کا یہ کہنا ہے کہ not only politicians and Pakistan Administrative Service Group showed resentment against the police order 2002, but some top police officers were also against the police reforms. تو جو ریزنز ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے اس کے اور پولیس کے درمیان میں کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے کانفلکٹ ہے، اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے پولیس جو ریفارمز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، تو سب سے پہلا جو کانفلکٹ ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ جو پولیس کو ریسورسز دیے جاتے ہیں اور جو اس کو انرجی دی جاتی ہے، پی اے ایس آفیسرز جو ہیں ان ریسورسز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیس آرڈر جو 2002 ہے اس میں پی اے ایس آفیسرز ابھی بھی پرائم پوزیشنز جو ہیں گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں انجوائے کرتے رہے ہیں۔ پی ایس ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے اس کا جو فٹ ہولڈ ہے اس کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے وہ ابھی تک ایک ایبیوسو ریلیشن شپ جو ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ پی اے ایس جو تھا اس کی اتھارٹی تھی اور جو رسپانسبلٹی تھی وہ پولیس کی تھی، یعنی کہ آرڈرز جو تھے وہ ڈی ایم جی گروپ کے آفیسرز دیتے تھے اور ان کو کیری آؤٹ پولیس آفیسرز کرتے تھے، اور جب کچھ غلط ہو جاتا تھا، جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو صرف جو غلطی کی رسپانسبلٹی ہے وہ پولیس کی آفیشلز پہ آتی تھی، وہ رسپانسبلٹی ڈی ایم جی کے آفیسرز کے اوپر نہیں آتی تھی۔ پولیس آرڈر 2002 جو ہے اس کو فارم ہوئے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس کے باوجود ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا۔ یہ جو پیس آف لا ہے اس کو ریپیل جو ہے کرنے کے لیے لائے تھے، جو کہ ڈریکونین پولیس ایکٹ 1861 کا ہے، مگر پھر بھی ابھی تک انفارچونیٹلی یہ وہ ریفارمز جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں پولیس سروس میں وہ ابھی تک یہ نہیں لا سکا۔ جو افیکٹو پولیس فورس ہے اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ کیا ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے، جو افیکٹو پولیس فورس ہے اس کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ انٹرنیشنل پریکٹسز کو ایمولیٹ کرتی ہیں، جو کہ ڈیموکریٹک پولیسنگ کو ایمولیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ کمیونٹی کا انٹرسٹ موبلائز کرتی ہے، سول سوسائٹی ایکٹرز کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ کو کلٹیویٹ کرتی ہے، اور ایک انتہائی سسٹینڈ انگیجمنٹ ود رسپانسبل سٹیزنز کر کے انشور کرتی ہے کہ دیر از اے ریپرزینٹیشن آف دا پیپل ٹو مینٹین اینڈ مینیج the ideals that are being held by the police force۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے جو پریزنٹیشن تھی اس کو سنا اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی لرننگ کو شیئر کروں۔ You're most welcome to share your comments in the comment section below. Thank you very much. اللہ حافظ۔